بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری، نوکریاں ہی نوکریاں، پولیس میں بھرتیاں کھل گئی۔ کیا آپ بھی سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ نے پولیس میں بھرتی ہونے کا خواب دیکھا ہے لیکن ابھی تک کسی اچھی ملازمت کے موقع کے انتظار میں ہیں؟ تو آج یہ خبر بے روزگار نوجوانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس میں بڑی تعداد میں بھرتیوں کا اعلان سامنے آ گیا، خاص طور پر وہ نوجوان جو سرکاری ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پولیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں اس موقع کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے سب انسپکٹر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اسامیوں کے لیے مرد اور خواتین دونوں امیدوار درخواست دے سکتے ہیں، یعنی یہ موقع صرف نوجوان مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی سرکاری ملازمت کے دروازے کھول دے گا۔ اب ذرا ان اسامیوں کی تعداد جان لیتے ہیں، کیونکہ یہاں تعداد واقعی زیادہ ہے۔ اسلام آباد پولیس میں 60 سب انسپکٹرز کی اسامیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 24 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کی بھرتیاں کی جائیں گی، جبکہ سب سے زیادہ اسامیاں کانسٹیبلز کی ہیں، جن کی تعداد 1540 ہے، یعنی مجموعی طور پر 1624 اسامیوں پر بھرتی کا موقع سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1540 کانسٹیبلز کی اسامیوں کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کو سرکاری ملازمت ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بے روزگاری کے موجودہ دور میں جب ایک سرکاری نوکری کے لیے ہزاروں نوجوان کوشش کرتے ہیں، ایسے میں 1624 اسامیوں کا اعلان یقیناً ایک بڑی خبر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، صرف نوکریوں کا اعلان سن لینا کافی نہیں۔ اگر آپ باقی اسلام آباد پولیس میں ملازمت چاہتے ہیں تو آپ کو درخواست دینے کے طریقہ کار، اہلیت، ضروری دستاویزات اور بھرتی کے مراحل کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کن عہدوں پر بھرتی ہو رہی ہے۔ پہلا عہدہ ہے سب انسپکٹر۔ اس عہدے کے لیے 60 اسامیاں رکھی گئی ہیں۔ سب انسپکٹر پولیس کے ہم افسران میں شامل ہوتا ہے اور اس کے عہدے پر ذمہ داری بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا عہدہ ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹر۔ اس کی 24 اسامیاں ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے زیادہ تعداد والا عہدہ ہے کانسٹیبل۔ کانسٹیبل کی 1540 اسامیاں ہیں۔ اس کے لیے ایسے امیدوار جو پولیس میں ابتدائی سطح پر سرکاری ملازمت چاہتے ہیں، ان کے لیے تعداد خاصی اہم ہے۔ اب ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں امیدوار اس بھرتی کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں، یعنی خواتین امیدوار بھی اپنی اہلیت کے مطابق ان اسامیوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر عہدے کے لیے تعلیم، عمر، جسمانی معیار اور دیگر اہلیت کی شرائط الگ ہو سکتی ہیں، اس لیے درخواست دینے سے پہلے متعلقہ سرکاری اشتہار میں اپنے عہدے کی مکمل اہلیت ضرور چیک کریں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ اگر آپ منتخب ہو گئے تو انٹرویو کے وقت کون سی دستاویزات لے جانا ضروری ہے؟ امیدواروں کو انٹرویو کے وقت اپنی اصل دستاویزات پیش کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے اور بنیادی دستاویز ہے نادرا کی طرف سے جاری کردہ شناختی کارڈ، یعنی امیدوار کے پاس اپنا اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ دوسری اہم دستاویزات ہیں تعلیمی اسناد۔ آپ نے جس تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر درخواست دی، اس کے اصل سرٹیفکیٹس، متعلقہ تعلیمی دستاویزات سنبھال کر رکھیں۔ تیسری اہم دستاویز ہے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ۔ ڈومیسائل انتہائی اہم ہوتا ہے، اسی لیے امیدوار کو چاہیے کہ وہ اپنا اصل ڈومیسائل پہلے ہی تیار رکھیں۔ چوتھی چیز ہے پاسپورٹ سائز کی 2 تصاویریں۔ یہ تصاویر عام تصاویر نہیں بلکہ نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے انٹرویو کے لیے جاتے وقت ضرور چیک کریں کہ آپ کے پاس 2 مناسب پاسپورٹ سائز تصاویریں ہوں۔ اور ایک خاص بات ان امیدواروں کے لیے جو اقلیتی یا غیر مسلم کوٹے کے تحت درخواست دینا چاہتے ہیں، ایسے امیدواروں کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے تصدیق شدہ حلف نامہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اقلیتی کوٹے کے تحت درخواست دے رہے ہیں تو اس دستاویز کو آخری وقت تک نہ چھوڑیں، اپنی تمام دستاویزات پہلے ہی مکمل کریں تاکہ انٹرویو یا بھرتی کے کسی بھی مرحلے پر مشکل نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امیدوار صرف اور صرف اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری کردہ سرکاری بھرتی کے اشتہار اور آفیشیل طریقہ کار کو فالو کریں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ معلومات، جعلی ویب سائٹ یا کسی ایسے شخص پر اعتماد نہ کریں جو پیسے لے کر نوکری لگوانے کا دعویٰ کرے۔ سرکاری نوکری کے لیے کسی ایجنٹ یا غیر متعلقہ شخص کو رقم دینا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ درخواست دینے سے پہلے سرکاری اشتہار میں دی گئی اہلیت، عمر کی حد، تعلیمی قابلیت، جسمانی معیار، درخواست کی آخری تاریخ اور دیگر تمام شرائط کو ضرور پڑھیں۔ اگر درخواست آن لائن جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہو تو سرکاری پورٹل پر درخواست جمع کرائیں۔ درخواست جمع کرنے کے بعد اس کا پرنٹ یا تصدیق کے ریکارڈ محفوظ رکھیں، کیونکہ بعد میں یہی معلومات آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی امیدوار کو درخواست کے دوران کوئی مسئلہ ہو تو وہ
बगैर सरकारी लोगों से मदद लेने की बजाय मुतल्लिका सरकारी इदारे के राबता ज़राए से तस्दीक करें। अब एक और अहम बात, पुलिस की नौकरी सिर्फ एक सरकारी मुलाजमत नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें नज़्म व ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस, ज़हनी मजबूती और अवाम की खिदमत का जज्बा जरूरी है। इसलिए अगर आप वाकई पुलिस में शामिल होना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। अपनी तालीमी दस्तावेजात मुकम्मल करें, अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें, डोमिसाइल तैयार करें, तस्वीरें बनवा कर रखें और अगर मुतल्लिका भर्ती में जिस्मानी टेस्ट शामिल है तो अपनी फिटनेस पर भी काम करें। रोजाना वॉक या दौड़ की मशक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जिस्मानी टेस्ट के मुमकिन तकाज़ों के मुताबिक तैयारी करें। सबसे अहम बात यह है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। अक्सर उम्मीदवार आखिरी दिन दरखास्त देने की कोशिश करते हैं और फिर वेबसाइट या किसी तकनीकी मसले के बायस परेशान हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप तमाम मालूमात पहले से हासिल करें और वक्त पर दरखास्त जमा कराएं। तो अगर आप खुद या आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये खबर उस तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि ये मालूमात किसी नौजवान के लिए उसके मुस्तकबिल का अहम मौका साबित हो जाएं।